السلام علیکم کلاس۔ اب روزے کی معاشرتی اہمیت کیا ہے؟ یعنی جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو پوری ہمارا ماحول، یعنی ہمارا پڑوس ہے، ارد گرد ہے، ہمارے پوری سوسائٹی، جو ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں وہ سب، اور ہمارے خاندان کے، تو پوری جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو پوری دنیا کے لوگ جو اسی مہینے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ پورا معاشرہ جب ہم سب ایک ساتھ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ روزے کی وجہ سے تقویٰ و پرہیزگاری کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو ہر طرف کیا نظر آئے گا؟ پرہیزگاری نظر آئے گی، اور لوگ گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو روزے کی وجہ سے تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور پرہیزگاری کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو برائی سے کیا کرنا؟ روکنا۔ یہ ماحول ہر طرف آپ کو نظر آئے گا، جس کی وجہ سے نیکیاں بڑھتی ہیں اور برائیاں کم ہو جاتی ہیں، اور اس لیے ہم مسلم معاشرے میں رمضان کے مہینے میں نیک کام زیادہ نظر آتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس لیے روزے دار کے دل میں بھوکوں اور پیاسوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب ہم اپنے آپ کو بھوکا پیاسا محسوس کرتے ہیں، پھر اگر ہم کسی کو بھوکا پیاسا دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی کوئی شخص اگر بھوکا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہو رہی ہوتی ہے، کوئی پیاسا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو لوگوں کے لیے ان کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ کسی شخص کو بھوکا دیکھیں گے تو فوراً کوشش کریں گے اسے کچھ کھلا دیں، کوئی پیاسا ہوگا تو فوراً پانی پلانے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ تو کیا ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس لیے روزے دار کے دل میں بھوکوں اور پیاسوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ محبت، ہمدردی اور غمخواری کے جذبات بیدار ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے مہینوں کی نسبت رمضان میں زیادہ سخاوت اور ایثار نظر آتا ہے۔ سخاوت کا مطلب ہوتا ہے لوگ زیادہ لوگوں کو چیزیں بانٹتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دینا، اور ان کو جو ہے وہ کپڑے بھی دینا۔ تو ایثار کا مطلب ہوتا ہے قربانی۔ اگر اپنے پاس بہت کم ہے لیکن پھر بھی وہ نکال رہے ہوتے ہیں، جس کے پاس بہت زیادہ نہیں ہوتا ان کے گھر میں بھی آپ دیکھیں گے وہ ایک دن افطاری بناتے ہیں اور سب کو بانٹتے ہیں، اور غریبوں کو بھی دیتے ہیں۔ جن کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں، اور جن کے پاس بہت کم ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں۔ سب رمضان کے مہینے میں سخاوت دکھاتے ہیں، یعنی زیادہ اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایثار نظر آتا ہے، قربانی یعنی نظر آتی ہے کہ اپنے پاس کم ہے تب بھی اسے دوسروں کو دینے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے معاشرے کے افراد میں قوت برداشت، وقت کی پابندی، غیبت سے اجتناب اور پرہیزگاری جیسے اعلیٰ اوصاف پیدا ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے معاشرے میں نظم و ضبط، امن و امان، سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم سب مل کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، یعنی عموماً پھر لوگ غصہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر روزے میں چیخم پکاری کی، گالی گلوچ کی، ایک دوسرے کو تکلیف دی تو روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، یعنی غصے کو پی جانے کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ وقت کی پابندی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وقت پر آپ سحری میں جب اٹھتے ہیں تو اب سب اپنے وقت پر سحری کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں اذان سے پہلے ہم روزے کو کیا کرتے تھے، اور ٹائمنگ آ رہی ہوتی ہیں ٹی وی پہ، کچھ لوگ ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ مسجد سے کی طرف کان لگا کے رکھتے ہیں کہ مسجد میں اعلان ہو گیا یا سائرن بج گیا تو فوراً کھانا پینا کیا کرتے ہیں؟ بند کرتے ہیں۔ تو سب اپنے ٹائم کا دھیان رکھتے ہیں کہ ہمیں صحیح وقت پر اٹھنا ہے اور صحیح وقت پر جو ہے وہ سحری مکمل کر لینی ہے۔ اور اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، کیونکہ اگر نمازیں نہیں پڑھی روزہ رکھ کے تو پھر ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو لوگ فجر کی نماز وقت پر ادا کرتے ہیں، پھر ظہر کی نماز وقت پر ادا کرتے ہیں، پھر عصر، مغرب، پھر عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھتے ہیں۔ وقت پر ہر چیز کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر وقت پر نہیں کی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا روزہ بھی خراب ہو جائے گا اور ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وقت کی پابندی پیدا ہو جاتی ہے۔ غیبت سے اجتناب، ظاہر ہے اگر ہم کسی کی برائی کریں گے تو وہ غیبت میں چلی جائے گی اور پھر ہمارا روزہ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ تو غیبت سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ تو پرہیزگاری جیسے ایسے ساری پرہیزگاری، یعنی اپنی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ اوصاف کا مطلب ہوتا ہے یہ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں نظم و ضبط۔ اب ظاہر ہے جب سب لوگ اسی طریقے سے کریں گے، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، تو سب کے اندر نظم و ضبط پیدا ہو جائے گا، ڈسپلن پیدا ہو جائے گا۔ تو رمضان کے بعد بھی یہ نظم و ضبط کیا ہے؟ نظر آنے لگے گا، اور امن و امان پیدا ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کیا کریں گے؟ ختم کرنا شروع کر دیں گے، اور
پوری ہمارا جو معاشرہ ہے سکون کی فضا نظر آنے لگے گی، لوگ ایک دوسرے سے سکون میں ہوں گے، کوئی کسی سے پریشانی کی کیفیت میں جو ہے وہ مبتلا نہیں ہوگا، تو معاشرے میں ہر طرف کیا نظر آئے گا؟ سکون کی فضا نظر آئے گی۔ رمضان المبارک میں مسلمان کثرت سے مساجد کا رخ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے معاشرتی مسائل سے آگاہ ہو کر ان کا حل تلاش کرتے ہیں، اس لیے روزے کی بڑی معاشرتی اہمیت ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں تو سبھی نماز کی پابندی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو جب سب مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو پھر جو مسئلے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کیا ہے تجاویز بھی دیتے ہیں کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیں، اور سارے مسائل کو حل کرنے کا ایک ذریعہ بھی بن جاتا ہے، تو اس سے بھی معاشرے میں جو ہے وہ ایک امن و سکون پیدا ہوتا ہے اور سب ایک دوسرے کی پرابلمس کو سولو کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے روزے کی بہت زیادہ معاشرتی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اب روزے کے فوائد کیا ہیں؟ ویسے تو ہم نے فضیلت اوپر بھی پڑھی کہ ہمارے سارے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، پھر کیا ہے ہمارے اندر ثقافت پیدا ہوتی ہے، پھر ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ابھی ہم نے دیکھی۔ پھر ہمیں جو ہے وہ اس میں رمضان کے مہینے میں جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کا ثواب بڑھ چڑھ کر ہمیں ملتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھی۔ اس کے علاوہ بھی اور مزید روزے کے فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1، روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے دار چھوٹی بڑی برائیوں سے بچتا رہتا ہے، وہی جیسے ہم نے کہا کنٹرولنگ پاور پیدا ہو جاتی ہے، تو ہر چھوٹی بڑی برائی سے اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے؟ بچانے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، اس لیے روزے دار میں وقت کی پابندی اور زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، یہ بھی ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ وقت کی پابندی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے رمضان کی وجہ سے۔ رمضان میں زیادہ پابندی سے نماز پڑھنا، وقت پر سحری اور افطار کرنا، اس کی وجہ سے نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ایک منظم طریقے سے چلانا جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور ضبط پیدا ہوتا ہے یعنی کنٹرول پیدا ہوتا ہے، اور وقت پر چیزیں کرنے کی عادت بن جاتی ہے، تو وقت کی پابندی پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور کئی بیماریوں سے بچتا رہتا ہے، یہ بھی اب سائنس سے بھی پتہ چل گیا ہے کہ روزہ جب کوئی شخص رکھتا ہے تو بہت ساری بیماریاں اس کی کیا ہو جاتی ہیں؟ دور ہو جاتی ہیں، صحت زیادہ کیا ہو جاتی ہے؟ اچھی ہو جاتی ہے۔ اب آپ خود سوچئے ہماری جو باڈی ہے وہ کیا ہے؟ اندر ایک مشینری لگی ہوئی ہے، یعنی ہمارا جو ہم بھی کھانا پینا کھاتے ہیں تو وہ پوری باڈی ہمارے اس کے اوپر کیا کر رہی ہوتی ہے؟ ورک کر رہی ہوتی ہے۔ اب جس طریقے سے ہماری اور دنیا کی مشینیں ہیں، اگر بہت زیادہ استعمال ہوتی رہتی ہیں تو پھر وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ خراب بھی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اگر اپنی باڈی کو دیکھیں، ہماری باڈی ہر وقت ہر چیز کھانے کی مد میں رہے گی، اوور ایٹنگ یہ وہ تمام چیزیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کیا ہوتی ہے؟ ان کی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں۔ اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہماری کنڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہے؟ جب ہم روزے کی حالت میں نہیں ہوتے تو غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی صحت خراب ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کر لیتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ نہ ہم کھانا زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے پورے دن بھوکے رہتے ہیں، اور افطار کے وقت لمیٹڈ کھاتے ہیں، پھر ظاہر ہے ہمیں نمازیں وغیرہ بھی پڑھنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو کیا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ صحت مند ہو جاتی ہے، اور جو تمام ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہی ہوتی ہے بیماریاں، وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ دور ہو جاتی ہیں۔ تو روزے کی وجہ سے انسان کی صحت بہت زیادہ کیا ہو جاتی ہے؟ اچھی ہو جاتی ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے سے روزے دار کے دل میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے محبت، ہمدردی اور مدد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اب اپنے آپ کی کیفیت پتہ چلتی ہے نا، جب کوئی شخص بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کیسی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، بھوک میں کیا کلیجہ کھچ رہا ہوتا ہے، آنتیں جو ہے وہ کھچ رہی ہوتی ہیں، اور تو یہ کیفیت پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی شخص بھوکا ہوگا تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ احساس پیدا ہو جاتا ہے، غریبوں مسکینوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے تو ہم اسے کھلائیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے نا کہ بھوک سے کیا ہوگا، بھوکا ہوگا، بھوکے ہونے سے کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو شخص ایک نان مسلمز ہیں، ہر وقت کھاتے پیتے رہتے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ جب کوئی شخص بھوکا ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کس طرح تکلیف میں ہے اگر وہ بھوکا ہے، کوئی شخص کس طرح تکلیف میں اگر وہ پیاسا ہے، تو اس کی تکلیف جو ہے وہ ہمیں
اس کا احساس اس سے پیدا ہوتا ہے، اور ہم ایک دوسرے سے، غریبوں سے، مسکینوں سے اور ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کے ہمارے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو ایک اچھا انسان بن جاتے ہیں ہم۔ اچھے انسان بننے کی کیا ہے صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر روزے کے دوران بھوک، پیاس اور خواہشات پر قابو پانے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن پھر بھی ہمارا ہاتھ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف نہیں بڑھتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، تو ہم ہر برے کام سے بھی پھر ہمارے اندر کیا پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم یہ برا کام نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا تقویٰ جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ پر قابو پانے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کے پچھلے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ بخش دیتے ہیں۔ اب اس عافیت کے ساتھ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ، جو بھی غلطیاں کی ہیں، جو بھی گناہ کیے، وہ سارے کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارے فائدے ہوتے ہیں روزے کے۔ تو اب سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کا نام ہے۔ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام میں روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ روزہ بھوکوں، پیاسوں اور غریبوں کا احساس دلاتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری پر ابھارتا ہے۔ روزہ انسان کی بہت ساری جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ جسمانی ابھی ظاہر غصہ جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ اس کے دماغ پر اثر پڑتا ہے، اس کے دل پر اثر پڑتا ہے جو شخص غصہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اور ساری بیماریاں، شوگر ہے اور کولیسٹرول ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو یہ ساری بیماریاں جو ہے وہ دور ہوتی ہیں، اور ان سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روحانی بیماریاں، لالچ ہے، حرص ہے، ہوس ہے اور حسد ہے، تو جب کوئی شخص روزے میں ہوتا ہے تو پھر وہ حسد والی کیفیات وہ اپنے اندر آنے نہیں دیتا، کیونکہ جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں حسد کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی میرے دل کی کیفیت کو جان رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو حسد سے بھی روکتا ہے، حرص سے روکتا ہے، تو یہ لالچ سے روکتا ہے۔ اتنی گندی ساری جو بیماریاں، روح کی بیماریاں، اس سے بھی اپنے آپ کو، اپنے دل میں ان تمام چیزوں کو آنے نہیں دیتا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ روحانی بیماریاں بھی، اس کا علاج بھی روزے سے ہو جاتا ہے، اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی روزے سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا سبق روزہ، روزے کا تعارف اور اہمیت۔ اب ہم اس کی جو ہے وہ مشق دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جو اس میں سوالات ہیں، مجھے سوالات کے جوابات دیں، یہ آپ کو مس جو ہے وہ بتا دیں گی، یا آپ پھر اپنی کاپی میں کر لیجئے گا۔ اس کے جو سوال نمبر 2 ہے، صحیح جواب پر صحیح کا نشان لگائیں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ توجہ سے اگر ویڈیو دیکھیں 1 سے 2 مرتبہ، اور اس سبق کو یا پھر 1 سے 2 مرتبہ پڑھ لیں، تو آپ آرام سے اس کے جوابات جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ صحیح پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پہلا میں بتا دیتی ہوں کس طریقے سے کرنا ہے۔ روزہ رکھنے سے دوسروں کے ساتھ جذبہ اجاگر ہوتا ہے، کس چیز کا؟ ہمدردی کا، دشمنی کا، حقارت کا، حسد کا۔ کیا چیز، کون سا جذبہ زیادہ ابھر کے سامنے آتا ہے؟ ہمدردی کا، دشمنی کا، حقارت کا، حسد کا۔ ظاہر ہے ہمدردی کا۔ اس طرح آپ نے اس کو جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ کون سا اس میں جو ہے وہ صحیح پر صحیح کا نشان لگائیے گا۔ خالی جگہیں پر کریں، یہ بھی آپ جو ہے وہ آرام سے خود کر سکتے ہیں۔ چیپٹر کو ایک دفعہ اچھی طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ جیسے روزے کو عربی میں ڈیش کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب کچھ آپ کی کتاب میں ہے، اس کو پڑھ کے اس کے جو ہے وہ خالی جگہ پر کر لیجئے گا۔ تو سوال نمبر 2 اور 3 جو ہے وہ بک پہ کیجئے گا، اگر بک صاف ستھری ہے اور اس پہ پہلے سے کوئی نشانات نہیں ہیں، اور اگر بک پرانی ہے تو پھر ان کو بھی اپنی کاپی میں پورا اتاریے گا اسی طریقے سے، اور پھر اس کو کاپی میں کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔